حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودیہ عورت آئی. اس نے آ کے فذاکرت عذاب القبری، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور ساتھ یہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فسالت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا. فقال نعم عذاب القبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو. یعنی جب بھی نماز پڑھتے تھے تو عذاب قبر سے پناہ مانگتے. ہمیں کیا پتہ لگا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی یہودیہ عورت آئی ہے اور یہودی اور نصارہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بھئی عذاب قبر برحق ہے اور اس کے قائل ہیں. یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں پہ ہی ہے، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ نے سب آسمانی کتابوں میں عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے. تو یعنی یہ صرف ہم مسلمان ہی عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں بلکہ یہود و نصارہ بھی اس کے قائل ہیں. آج کچھ معتزلہ اور لبرل قسم کے لوگ اور اس کے بعد روافض جو ہیں ان کے چند لوگ جو ہیں یہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہے ہی نہیں، تو ان کا اس حدیث پاک میں رد ہے کہ بھئی نہیں عذاب قبر ہے، یہ تیرے اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں نہیں تھا، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر بالکل برحق ہے، عذاب قبر ہوگا جو گناہ گار لوگ ہیں. اب عذاب قبر کا ذکر اب اس یعنی مسئلے سے اس پوچھنے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ بھئی کافروں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی زبان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی مسلمان یا علماء اسلام اس کا صحیح طریقے سے تصدیق نہ فرما دے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یعنی کہنے پہ اعتبار نہیں کیا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، یہ تو ہونا ہے عذاب قبر جو گناہ گار لوگ ہوں گے، اور کافروں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہے، انہیں تو ایک پل کے لیے بھی نجات نہیں ملے گی. لیکن جو مسلمان ہوگا اگر اس کی قبر کے اوپر کوئی ٹہنی لگا دی جائے، سبز چیز لگا دی جائے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ جاتے ہوئے قبروں کے اوپر ٹہنی لگائی تھی اور فرمایا سبزہ جو ہے یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب تک عبادت ہوتی رہے گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو یعنی مسلمانوں کے عذاب میں اس چیز سے بھی تخفیف ہو سکتی ہے. کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے بھی تخفیف فرما دیتا ہے. کوئی ختم کی صورت ہوتی ہے اس میں بھی دعائے خیر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یعنی تخفیف فرما دیتا ہے. بزرگان دین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی عذاب قبر میں تخفیف فرما دیتا ہے. اور سب سے آخر والی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پناہ مانگا کرتے تھے. پہلے یہ تھا کہ آہستہ آواز میں پناہ مانگتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے تو بلند آواز کے ساتھ دعا کرتے تھے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ درس ہو جائے. آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے بالکل محفوظ رکھا ہے، لیکن امت کے درس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پناہ مانگتے تھے. اب اگر ہم لوگ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے رہے. آئیں آج ہم اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم عذاب قبر سے کتنا پناہ مانگتے ہیں. ہم بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا ہے کہ اے میرے مولا ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما، ہمارے لیے آخرت کے منزلیں جو ہیں انہیں آسان فرما، اے میرے مولا ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما.